السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں کچھ ایسی سیاسی باتیں کی جن کی وجہ سے بحث و تنازعات نے جنم لیا ہے، جس سے سیاسی پارٹیوں کو تحفظات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایسی سیاسی باتیں کرنی چاہیے تھیں؟ لیکن جنرل صاحب نے جو آخری تقریر کی ہے، شہداء کی ایک تقریب انہوں نے منعقد کی تھی، اس میں انہوں نے باتیں کی اچھی کی ہیں۔ شروع میں انہوں نے اچھا شروعات اچھی کی، بہت چیزیں انہوں نے پاک فوج کی بیان کی کہ ہم نے یہ پاک فوج نے کیا، یہ آپریشن کیے دہشت گردی کے خلاف، جو خارجہ پالیسی ہے۔ اس کے بعد ممالک جو بیرون ممالک تعلقات، سعودیہ سے، چائنا سے، دبئی سے، قطر سے، ان سب کے سے تعلقات کے بارے میں باتیں کی، اچھی کی وہ۔ لیکن آخری جو 4-5 منٹ جو باجوہ صاحب نے باتیں کی نا، اس پہ کافی پارٹیوں کو تحفظات ہیں، سیاسی لوگوں کو تحفظات ہیں کہ یہ باجوہ صاحب کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنی ابھی آخری آپ کی 2-3 دن رہ گئے اور آپ نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ ابھی اس میں دیکھیں نا، باجوہ صاحب نے 1971 کا جو سانحہ ہوا تھا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تھا، 2 لخت ہو گئے تھے یہ ملک اس وقت، تو انہوں نے وہ اس بات کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ابھی گڑھے مردے اکھیڑنے والی بات ہے نا۔ ابھی اس پر سارا انہوں نے کہا کہ وہ جو ناکامی تھی فوجی نہیں، وہ سیاسی ناکامی تھی۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پاک فوج نے کچھ نہیں کیا، یہ سیاستدانوں کا کرتا دھرتا ہے۔ بھائی سیاستدانوں کا باجوہ صاحب کہاں سے کرتا دھرتا ہے؟ اس وقت یحییٰ خان صاحب اور جنرل ایوب صاحب تھے، اور جنرل یحییٰ خان صاحب کے جو کرتوت تھے اور جو سیاہ کارنامے تھے وہ دنیا جانتی ہے۔ ابھی مجھے یہاں کہنے میں شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کسی جرنیل کے بارے میں جو مر گیا ہو، چلا گیا دنیا سے، اس کے بارے میں، لیکن اس کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو قصوں کا پتہ ہے اس جنرل یحییٰ کے، اس نے فوج کے ساتھ جو کیا، فوج کی وہ کیا کچھ کرتا رہا، پیچھے بنگلہ دیش بن گیا اور 2 لخت ہوا۔ یہ فوج کی ناکامی تھی، یہ سیاستدانوں کی نہیں تھی۔ سیاستدانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جب باجوہ صاحب، انہوں نے اس وقت بھٹو صاحب تھے جو مشہور و مقبول تھے، اس وقت عوام میں مقبول لیڈر تھے، تو اس وقت آپ ان پہ یہ بلیم ڈال رہے ہیں کہ جی سیاستدانوں کی ناکامیاں تھی اور فوجی ناکام نہیں ہوئے تھے۔ بھائی فوجی تو وہاں ہتھیار کس نے پھینکے تھے؟ جب لڑ رہے تھے ہتھیار کس نے پھینکے تھے؟ سیاستدانوں نے پھینکے تھے یا فوج جرنیل صاحب وہ تھا نیازی صاحب تھے، انہوں نے کیا تھا یہ کام؟ تو یہ باتیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیانیہ عمران خان کا فیل ہو گیا اور جھوٹا ثابت ہوا، فلانا ہوا۔ وہ بھائی پھر RTS کی آپ نے بات کی۔ صاحب جنرل باجوہ صاحب نے تو اپنی جو ہے نا باتیں فوج پہ پھینکنے، سیاستدانوں پہ پھینکنے کی کوشش کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہیں کشمیر کے بارے میں یا پاکستان کے معاشی حالت کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں بہت آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ان کو کشمیر کے متعلق بات کرنی چاہیے تھی۔ کشمیر کے انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ پھر پاکستان کی معاشی حالت پہ بات کرنی چاہیے تھی، جو معاشی حالت آج کل ہے، جو ایجان پیدا ہوا ہے، جو عوام بھگت رہے ہیں۔ کوئی سیاستدان نہیں بھگت رہا، کوئی جرنیل نہیں بھگت رہے، کوئی بیوروکریسی نہیں بھگت رہی، عوام بیچارے بھگت رہے ہیں۔ یہ مہنگائی، بے روزگاری، کوئی خودکشیاں کر رہی ہے، کوئی بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 25-30 ہزار میں یہاں کہاں گزارا ہو رہا ہے اس مہنگائی؟ لیکن یہ سب کچھ کس طرح ہوا، کیا ہوا؟ یہ سب کچھ کرتا دھرتا باجوہ صاحب، یہ جو ہے نا جرنیل ہے، یہ ہے نا، انہوں نے ہی نواز شریف کی ایک چلتی حکومت کو، اس کو اچھا بلی چل رہا، سب کچھ سموتھلی چل رہا تھا، انہوں نے وہاں سے شروعات کی پاناما میں نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا، لیکن اس کا انہوں نے احتساب شروع کر دیا۔ 450 بندوں کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم احتساب کریں گے۔ ابھی خان صاحب جو ہیں، ان کو یہاں لایا کون تھا بھائی اقتدار میں؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیانیہ اس کا فلاپ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی ان کو، خان صاحب کو آپ لے کے آئے اپنے کندھے پہ بٹھا کے، نواز شریف کو آپ نے احتساب کر کے ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نائل کیا، تو اس کے بعد سے باجوہ صاحب 6 سال ایکسٹینشن بھی لی خان صاحب سے۔ ان کو نامزد امجد صاحب کیا نواز شریف نے 2016 میں، ٹھیک ہے، لائے، آرمی چیف بنایا۔ اس کے بعد
چلتے رہے، پھر نواز شریف کو ہٹایا، پھر عمران خان کو لائے، یہ عمران خان کو لا کے ان سے ایکسٹینشن لی، پھر جب ان سے لے لیا کام، اب پھر اس کو ہٹا کے اب دوسرا شہباز شریف کو لے آئے. تو معذرت کے ساتھ باجوہ صاحب آپ نے 6 سال لگائے ہیں، 6 سال آپ نے لگائے اس ملک میں، پاک فوج کے سربراہ ہیں، جبکہ جو عوامی نمائندے ہیں، جو عوام کی ووٹ لے کے آتے ہیں، 6 سالوں میں یہ بتائیں کتنے وزیر اعظم چینج ہوئے؟ ان میں وہی میں بتانے لگا ہوں کہ 6 سالوں میں انہوں نے 4 وزیر اعظم تبدیل کر دیے. تو دیکھو نا کتنی بڑی زیادتی ہے. ایک وزیر اعظم کی مدت 5 سال ہوتی ہے، یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ. جو عوام لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ ان کو کسی نہ کسی چکروں میں پھنسا کے تو ان کو نائل کر کے، باقی 450 بندے تھے نا، احتساب کرنا تھا، باقی کدھر گئے؟ نواز شریف کا چلیں جی آپ نے کر لیا احتساب، نکلا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کر لیا، وہ چلے گئے جی نائل ہو گئے، لیکن باقی کہاں گئے؟ 450 تھے، باقی کدھر گئے؟ لیکن نہیں، صرف یہ ایک زیادتی ایک ہوتی ہے نا انتقامی کارروائی کہ بھائی اس کو نکالنا ہے کسی طرح. تو لایا بھی تو نواز شریف صاحب نہیں تھا نا. لیکن نا خان صاحب جو عمران خان جو یہ جو کرپشن چور ڈاکو جو کرتے رہے نا، خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے انہوں نے جرنیلوں نے کرپشن کی فائلیں دکھائی کہ بھئی یہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے، یہ شہباز شریف، یہ شریف خاندان نے، یہ زرداری صاحب، اور پھر میں نے یہ بیانیہ بنایا کہ بھئی یہ کرپٹ لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ انہوں نے فائلیں کہاں سے لائی، اصل ہیں جھوٹی ہیں، لیکن انہوں نے دکھائی. وہ خان صاحب شروع ہو گئے. خان صاحب تو مطلب کان کے کچے ہیں نا، وہ نہ دیکھتے نہ، وہ شروع ہو گئے گالی گلوچ چور ڈاکو آج تک لگے ہوئے ہیں. انہوں نے خود کہا انہوں نے مجھے دکھائی ہیں. خان صاحب نے اپنے سے ملبہ اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا، اور واقعی بات بھی یہی تھی. پھر باجوہ صاحب اپنے آپ کو نا ابھی آخری تقریر میں صاف ستھرا کر کے اس نے یہ کیا، ہم نے اچھا کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ ساری باتیں ان میں ڈال رہے ہیں. خود نیک پروین بن کے نکلنے کے چکروں میں باجوہ صاحب جو خان صاحب ہیں ان کو آپ لائیں. RTS بند کیا، نواز شریف کی حکومت، نواز شریف جیت رہا تھا، اس کی پارٹی جیت رہی تھی، آپ نے RTS بند کروا کے اور اس کو ہرا کے پنجاب میں جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹروں میں بٹھا کے لوگ آزاد امیدواروں کو، آپ سب پاک وہ جرنیلوں کی سپورٹ حاصل تھی، وہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت بنائی. ٹھیک ہے، ان کے خلاف مقدمات یہ وہ سارے جھوٹے کس نے بنائے؟ یہ آپ کا پیچھے ہاتھ تھا نا. تو آج آپ بڑے صاف ستھرے کو نکلیں. جو آج معاشی حالات ہیں نا اس ملک کے، اس کی ذمہ دار باجوہ صاحب آپ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں ہوں. باجوہ صاحب آپ کے جو فیملی کے اثاثے ظاہر ہوئے ہیں، اربوں روپے، کم از کم ان پہ ہی عوام کو اعتماد میں لے لیتے. اس تقریر میں یہ جو سیاسی باتیں کرنے کے بجائے آپ اپنے بہو کے، اپنی اہلیہ کے جو اربوں روپے نکلے ہیں، جو اثاثے ظاہر کیے ہیں صحافی جو احمد نورانی نے، اس پہ آپ عوام کو اعتماد میں لے لیتے. بھائی یہ اس کے پیسے ہیں، یا یہ ہم نے یہ لائے، یا بتا دیتے عوام کو، آپ کا کلیئر ہو جاتا. لیکن اس پہ آپ نے بات نہیں کی، بالکل نہیں کی، حالانکہ کرنی چاہیے. اگر نواز شریف، زرداری اور شہباز شریف یا کوئی بھی، وہ اگر اس سے احتساب اس کا ہو سکتا ہے، اگر ان سے آپ رسیدیں مانگ سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ ان کے آمدن کا ذرائع آمدن کیا ہے، تو آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. آپ مقدس گائے نہیں ہیں. اس ملک میں قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جرنیلوں کے لیے اور، ججوں کے لیے اور جو عام لوگوں کے لیے اور سیاستدانوں کو آپ جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں. سیاستدانوں کو یعنی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، کرائم ڈاکو چور، پھر جلا وطن بھی وہی ہوتے ہیں، پھر وہ پھانسیاں بھی وہی چڑھتے ہیں، اور بدنامی بھی انہی کے حصے میں آتی ہے. اور پھر وہ پورے اپنے 5 سال نہیں لگا سکتے جو 5 سال کے لیے آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اچھا بس صاحب کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں جو ملک قوم کے لیے نیک شگون ثابت ہوں گے؟ جی بالکل. وہ ان کے جو نئے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، وہ کوئی یہی پتہ لگا ہے یہ پنڈی سے ہی ہیں، ڈیری حسن سے ہی. حافظ بھی ہے، حافظ ہیں. 38 سال کے میرے خیال عمر میں یہ اس میں انہوں نے قرآن بھی کیا. ماشاءاللہ بڑی نیک شگون ہے یہ ملک و قوم کے لیے. اور ان کے چہرے سے، ان کے رویے سے، ان کا جو باڈی لینگویج ہے، اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ ایک پروفیشنل جرنیل ہیں. اور وہ فیصلے کریں گے جو ملک و قوم کے لیے، ملک کے قوم کے مفاد کے لیے ہوں.
وہ فیصلے ہمیں بڑی امید ہے، عوام کو بڑی امید ہے وابستہ ہے کہ وہ ایک تو پاک فوج کا جو رخ ہے اس کو درست کریں گے، سیاست میں ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، ویسے بھی وہ غیر قانونی ہے. آج یہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جی پیچھے بھول جائیں، اب آگے چلیں اور سب ہم بھی پیچھے ہٹ گئے فوج سیاست سے. باجوہ صاحب کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا تو، اور آپ بھی بھائی وہ فوج کو تو کچھ بھی نہیں ہوا نا جی، فوج کو کچھ نہیں، یہ تو سارا سیاستدانوں پہ ملبے گرے، سیاستدان بیچارے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، عدالتوں سے جو اندر ہوئے ہیں جیلوں میں گئے وہ سیاستدان گئے ہیں، جرنیلوں کو یا دوسرے آفیسر کو کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن بات یہ ہے نا، یہ اس طرح باجوہ صاحب کو یہ باتیں کرنی زیب نہیں دیتی، یہ نامناسب باتیں انہوں نے کی، نہیں کرنی چاہیے تھی. بھائی آپ نے 6 سال گزارے، ٹھیک ہے گزارے، آپ نے کوئی بات نہیں کی سیاسی، لیکن آخری ٹائم آپ نے بات سیاسی کر کے پھر ظاہر ہے آپ جو یہ باتیں اس پہ ہمیں بھی بات کرنے کا حق حاصل ہے. جو آپ نے جب آپ سیاسی بات کریں گے پھر ہم بھی آپ کو جواب بھی دیں گے اور اس پہ تبصرہ بھی کریں گے، اس کا تجزیہ بھی کریں گے. آپ نے نہیں کی 6 سال، ہم نے بھی بات نہیں کی، لیکن جب آپ سیاسی باتیں کریں گے تو پھر سیاست جو باتیں ہوں گی ان کا جواب آتا ہے میڈیا میں اور ہر بندہ بات کر سکتا ہے. صحافت اور صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا، ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہمیں سے اکثر آتے ہیں کمنٹس آتے ہیں کہ لفافہ ہے اس طرح کا اس طرح کا، اس کا پارٹی میں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہو چاہیے. ہمارا کام ہے خبر دینا. جی بالکل. چاہے کسی کو اچھی، کسی کے خلاف ہوگی تو اس کو بری لگے، کسی کے حامی ہوگی تو اچھی لگے گی، لیکن جو ہے صحافی کا کام ہے صرف خبر دینا. ہمارا کام بھی یہی ہے، سب خبر دینا. یہ جو صحافی ہے نا، یہ جو اصل خبر جب سچی دیتے ہیں نا تو سچی خبر ہر کوئی ہضم نہیں کر سکتا. اور ہاں کچھ چاپلوسی والی دیں یا اس کی حمایت والی تو واہ جی واہ، وہ بڑا صحافی کریڈیبل ہے، وہ بڑا دیانتدار ہے. اور اگر اسی صحافی نے اس کے کوئی اثاثے ظاہر کر دیے یا کوئی ایسی چیز آ گئی تو بس جی وہ بک گیا جی، وہ یہ ہو گیا. تو آپ کو سچی بات کرنی چاہیے. صحافی کا یہ کام ہے، صحافی کا یہ مقدس پیشہ ہے، اور اس مقدس پیشے کو جو ہے نا فروخت نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کے آگے جھکنا چاہیے. زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں. تو آپ نے سچی خبر دیں. سچی خبر جانا ہر بندے نے اس دنیا سے، کوئی کس طرح جاتا ہے، کوئی کس طرح اس کی موت ہوتی ہے، کوئی کیا، لیکن آپ کا کردار بولنا چاہیے. آپ کی شخصیت جو ہے نا اس کو لوگ یاد کریں کہ وہ بندہ تھا جو بولنا تھا. ابھی کئی لوگ گئے ہیں لیکن وہ اتنے نہیں ہیں، کوئی نہ امیر نہ کبیر نہ کوئی بڑے عہدوں پہ، لیکن ان کے نام آج بھی یاد ہیں لوگوں کو کہ یار وہ بندہ تھا اور بندہ سچا تھا، کھرا تھا، اور وہ دنیا سے چلا گیا. وہ آج بھی یاد کر رہے ہیں، اچھے الفاظ سے، برے نہیں، اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. شکریہ بات صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عباس صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.